70 صحابیاں دی نماز والا عمل اج پیش حضرت عثمان جو چلے گئے تھے مکے، انہوں نے گرفتار کر لیا، افواہ پھیلا دی، کل کو دلا عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک درخت کے نیچے آئے، عثمان کی شہادت کے بدلے کے لیے بیعت لی 1400 صحابہ سے۔ حضرت عثمان مکے میں نماز نہیں پڑھتے تھے، درود نہیں پڑھتے تھے۔ اگر یہ نام لے کے پیش ہونا ہوتا تو نبی پاک کہتے ہوئے اے افواہ غلط جی، اے ہونے ہونے عثمان دی نماز میرے سامنے، وہ تو زندہ ہے۔ نہ تمہیں حدیث کا پتہ چل رہا ہے، نہ تمہیں قرآن کا پتہ چل رہا ہے۔ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے میرے نبی، اٹھا بخاری، مدرسوں میں طالب علموں کو پڑھاتے رہتے ہو، اس قوم کو بتاؤ حوض کوثر پہ میرا نبی کھڑا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ گزریں گے جن کی صورتیں بڑی اچھی ہوں گی، فرشتے ان کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جا رہے ہوں گے، میں کہوں گا ان کو میرے پاس لے کے آؤ، میں انہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں کہ لم یزما ابدا۔ آج جس نے میرے ہاتھ سے جام پی لیا 50,000 سال کے دن میں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے میرے نبی کے ہاتھوں ملنا معاہدوں کو ہے، بنتیوں کو نہیں ملنا۔ میرے پاس لے کے آؤ، ان کی تو صورتیں بڑی اچھی ہیں، یہ تو میری ہیں، میرے پاس لے کے آؤ۔ آگے سے فرشتے کہتے ہیں انکا لا تدری، تم کہتے ہو اعمال پیش ہو رہے ہیں صبح و شام سوموار کو، انکا لا تدری، جاؤ علماء سے ترجمہ کرواؤ جا کے، بے شک آپ نہیں جانتے، انکا لا تعلم، بے شک آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، یہ ذرا بعدک کہو، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین میں جو نئی نئی باتیں جاری کر دی تھیں، اے اللہ کے رسول آپ اس کو نہیں جانتے۔ اگر اعمال پیش ہوتے تو جانتے کہ نہ جانتے؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھاؤ قرآن اور پھر اٹھاؤ اس کے ساتھ بخاری۔ نبی پاک نے فرمایا جو سوال حضرت عیسیٰ سے ہوگا وہی سوال مجھ سے ہوگا۔ آپ کہہ کے آئے تھے کہ میری پوجا پاٹ کرنا، حضرت عیسیٰ سے یہی سوال ہوگا، پھر میرے ساتھ ہوگا۔ آپ کہہ کے آئے تھے میری پکارے کرنا، مجھے پکارنا، مجھے عالم الغیب ماننا، کہ آپ کہہ کے آئے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عیسیٰ ابن مریم، میں جواب میں وہی کہوں گا جو مجھ سے پہلے میرے بھائی عیسیٰ بیٹے مریم کے کہہ چکے ہوں گے۔ کیا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے اوہ شاہدن نے، تسی کدی قرآن پڑھے ہوئے تو تم سمجھ آگے۔ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا اس وقت تک کا تو میں گواہ ہوں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے موت دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کا مجھے پتا کوئی نہیں، اس کے بعد کا تجھے یہ نہیں پڑھتے ہو اور میرے کو میں نہ سنو شاہد اللہ تے قرآن پڑھ لو، ساڑھے کو نہیں پڑھ لو، شرم دے پردے ہٹا چھٹو تے قرآن پڑھ لو۔ شاہدن کا معنی شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا، بتلانے والا، شاہدن حق کی گواہی دینے والا،
حق کی گواہی دینے والا، حق کی گواہی دینے والا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر 360 کو بیت اللہ میں سجا دیے تھے، بت تو بیت اللہ کے باہر الگ سجا دیے، صفا مروہ کے درمیان الگ سجا دیے، گھروں میں الگ سجا دیے، ساری قومی بتوں کے پیچھے پڑ گئی. تو میرے پیغمبر تو اکیلا کھڑا ہو جا. انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کی گواہی دینے والا. تو قوم کے اندر کھڑے ہو کر کے لا الہ الا اللہ، یہ ہے شہادت. تم نے پتہ نہیں شاہدن کا کیا معنی سمجھ. شاہد کر میں نے گواہ ہوتا ہے، اور گواہ تب ہی ہوتا ہے کہ اس کو اعمال کا پتہ ہو. وہ جو حضرت یوسف کے قصے میں آتا ہے وہ شاہد من آلیہ، کہ زلیخا باہر نکلی، زلیخا نے یوسف پہ الزام لگایا، یوسف نے کہا میرا کوئی قصور نہیں، اس نے برگلایا. کس کی مانے، زلیخا کی یا یوسف کی؟ تو وہاں زلیخا کا چچا دار بھائی کھڑا تھا، بڑا دانا، بڑا سمجھدار، بڑا فہیم. او ساکھیا کسی دی نہ منو، کرتا ویکھو. وشاہد شاہد، گواہی دی. شاہد ایک گواہی دینے والے نے، ایک جس گواہی دیتی ہے اس نو اعمال پیش ہوئے سن. یہ وہاں موجود تھا، اس کو پتا تھا کہ اندر کیا ہوا ہے. تم قرآن پڑھو، حدیث کی طرف دیکھو، اس قوم کی رہنمائی کرو. یہ قوم غیر اللہ کی پجاری بنتی چلی جا رہی ہے، خدا کے لیے ان کو رب کا پجاری بناؤ. تم ممبر و محراب کے وارث ہو، توحید بیان کرو. ایک گھگنیاں کر چھٹو منہ چوں، نہیں چندے بند ہوں گے. لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو. خدا دی قسم دولت تے تواڈے پیچھے ہاتھ بن کے پھر بھی رہے. لیکن تمہیں کون سمجھائے؟ تم سمجھتے ہو لوگ رازق ہیں، اے لوگ نذرانے دینے نے، اے پالنہار نے. انا للہ. بزرگ جا رہے تھے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، بزرگوں نے نماز پڑھی. بڑے مشہور بزرگ تھے، کوئی بڑا نام تھا ان کا. تو نماز کے بعد امام صاحب کو کسی نے کہا وہ فلاں بزرگ ہے نا، وہ آپ کے پیچھے نماز انہوں نے پڑھی ہے اور وہ بیٹھے ہیں. امام صاحب آئے تو امام صاحب سلام وغیرہ کر کے بزرگوں سے پوچھتے ہیں گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ کوئی دکان ہے، باغ ہے، زمین ہے، گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے وہ نماز لوٹانا چاہتا ہوں جو تیرے پیچھے پڑی ہے. کہ کیوں؟ کہ جس کو اپنے رازق کا پتہ نہیں، اس کے پیچھے نماز میں نے پڑھ لی. تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں کی گود میں، ماں کے رحم میں 3 اندھیروں میں جہاں کوئی رستہ نہیں تھا،